على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي شرف القوسين بالمعلن الشريفين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات محمد کلام پاک میں اس آیت کا ایک خاص مقام ہے. یہ آیت ابتدا ہے. اس میں خداوند عالم اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ قل آپ کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے. پہلے مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی اللہ کل کہتا ہے، جب بھی کلام پاک میں لفظ کل ہے تو سمجھ جائیے کہ کوئی ایسا حکم آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں سننے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کہہ دیا. اس لیے لفظ کل موجود ہے کہ کہہ دو، ورنہ صرف میں نے اس کی موسم آئی گیا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پانی لا دو تو آپ پانی لا کر دے دیں گے مجھے. یہ نہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں پانی لا دو. تو اگر یہ مولانا کہہ رہے ہیں پانی لا دو تاکہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے لے جا رہے ہیں. تو جب بھی کل کا لفظ دکھائی دے سمجھ جائیے کہ اللہ کہلوا رہا ہے. اور اللہ کلام پاک تو پورا اللہ کی کتاب ہے، مگر سب جگہ کل نہیں ملے گا. کل ان آیات سے پہلے ملے گا کہ جن میں سننے والوں کو یہ شک ہو سکتا ہو کہ کہیں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ دیا. جہاں جہاں کل ملے گا وہاں وہاں سمجھ جائیے کہ جن کو کہا جا رہا ہے ان کے دل میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، چاہے یہاں ہو چاہے قل لا اسألکم میں ہو. کہ حبیب آپ کہہ دیجئے مجھے اجر کیا چاہیے. ایک جگہ اور قرآن مجید میں آئے ہیں قل، تمام چاروں قل آپ پڑھتے ہی ہیں کہ اللہ کے بارے میں جتنی جگہ ہی بتایا ہے چاروں قل میں اللہ کے بارے میں بیان کیا. تو لفظ قل بھی رسول نے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا وہ ہے جو رسول سوچتا ہے، جو رسول کے دماغ میں آیا اللہ کے بارے میں بتا دیا. رسول اسلام نے لفظ قل کو بھی رکھا کہ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ بتا رہا ہے جو خود ہے.
وہ بتا رہا ہے کہ یہ عہد ہے، تو کل جہاں بھی ہوگا وہاں پر سننے والے کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے اس شک کو برطرف کرنے کے لیے، ازالہ کرنے کے لیے لفظ قل بھی محفوظ کر دیا کہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر محبت اللہ سے کرتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. سمجھ میں آیا کہ رسول کے ٹائم میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول کی اتباع نہیں کرتے تھے مگر اللہ اللہ بہت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈاکیے کی اہمیت نہیں ہے، جس نے خط بھیجا ہے اس کی اہمیت ہے. رسول کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ڈاکیہ سمجھتے تھے، پیغام رسا سمجھتے تھے، پوسٹ مین سمجھتے تھے کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، تو اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. رسول نے برجستہ کلام پاک میں آیت آئی، کہا قل، اے رسول ان سے کہہ دو یہ جو صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کچھ مت کہو مانو. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پتہ تو چلے محبت کرتے ہو یا نہیں. فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. محبت کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے. اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول کی. تو اگر رسول کی اتباع کر رہے ہیں تو رسول محبت کریں گے؟ کہا نہیں. فوراً اگلا جملہ، اگلا لفظ آیت میں جو آیا وہ کیا آیا؟ یحببکم اللہ. جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. بتانا یہ چاہا کہ محبت ایک طرفہ نہ ہو، دو طرفہ ہو. ایک طرفہ محبت کرائم کا بیک گراؤنڈ بنتی ہے. تکمیل محبت دو طرفہ ہو، کہ تم ہی محبت نہ کرو اللہ سے، وہ بھی تم سے محبت کرے. صرف تم محبت نہ کرو، وہ بھی محبت کرے، مگر اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. ایک لفظ کلام پاک میں ہے اطاعت، آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو. اور ایک آیت یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. آپ ترجمہ پڑھیں گے تو دونوں ترجموں میں یہی ملے گا. اطیع اللہ والے ترجمے میں بھی یہی ملے گا کہ اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، اور صاحبان امر کی پیروی کرو. اور اس والی آیت میں بھی یہی ملے گا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اس نے بہت زیادہ خراب کاریاں پیدا کی ہے. یہ آیت آئی تھی تاکہ معاشرہ سدھر جائے، اختلاف نہ ہو، مگر اس آیت نے جتنا اختلاف پیدا کیا اتنا کسی نے نہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی پیروی کرو، اس کے رسول کی پیروی کرو، اور اولی الامر کی پیروی کرو. ساری دنیا چکر میں ہے کہ یہ 20 سال سے جو افغانستان کی فوج تھی امریکہ نے ٹرینڈ کی تھی، ادھر طالبان آئے، یہ سب کے سب بغیر لڑے ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ یہ ہتھیار انہوں نے نہیں ڈالے، یہ ہتھیار ان مفسروں نے ڈلوائے ہیں جنہوں نے اولی الامر کی غلط تفسیر کی ہے. یہ ہتھیار انہوں نے نہیں ڈالے ہیں، یہ انہوں نے ڈلوائے جنہوں نے اولی الامر کی غلط تفسیر کی. انہوں نے کہا کہ اولی الامر یعنی جو بھی بادشاہ ہو اس کی پیروی کرو. تو اب جب وہ بادشاہ بن کر طالبان آئے تو انہوں نے ہتھیار ڈالی کہ قرآن کی آیت ہے. ارے بھائی اولی الامر وہ ہوگا کہ جو صاحب امر ہو، وہ نہیں ہوگا جو محتاج امر ہو. دیکھیے
سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، جہاں بھی یہ بادشاہی ہے، شیعت کے علاوہ جو نظریہ امر ہے وہاں پہ یہی ہوتا ہے۔ ایک حکومت تھی، اس کے بعد دوسری حکومت آئی، لوگوں نے اس کو مان لیا، کہا بھائی اب یہ اولی الامر ہے، پہلے وہ اولی الامر تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ کہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اولی الامر ہے، صاحب امر ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اولی الامر کی اطاعت نہ کرے، ان کے یہاں ہے کہ وہ فاسق ہو گیا، اب وہ واجب القتل ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس آیت کو لے کر آ رہے ہیں، تو پھر اس آیت کے حساب سے وہ لوگ ان کے اولی الامر تھے کہ جن کا انہوں نے تختہ پلٹا۔ وہ پہلے ان کے حاکم تھے، تبھی تو یہ اس کی جگہ پر آئے۔ تو اگر یہ اپنے اولی الامر کا تختہ پلٹ سکتے ہیں اور واجب الاطاعت بھی ہو سکتے ہیں، ہم تو اولی الامر نہیں مانتے انہیں۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا وہ بھی ان کا تختہ پلٹ کے درود پڑھے محمد والا۔ میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، اور اس آیت کا بھی کیا ترجمہ ہے؟ اطیعوا اللہ کا میری پیروی کرو۔ یہ ترجمہ اردو زبان کی وجہ سے غلط ہے، اس لیے کہ اردو زبان میں وہ گنجائش نہیں ہے کہ حق ادا کر سکے۔ اردو زبان میں وہ گنجائش نہیں کہ حق ادا کر سکے۔ اردو زبان میں اطاعت کا ترجمہ بھی پیروی کر دیا، اور اتباع کا مطلب بھی کیا کر دیا؟ اتباع کا مطلب بھی کیا کر دیا؟ پیروی۔ مگر ان دونوں پیروی میں فرق ہے، اور اس فرق کو واضح کرنے کے لیے میں تھوڑی سی مدد انگلش زبان کی لوں گا۔ اطاعت میں جو پیروی ہے اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا آرڈر فالو کرنا۔ آرڈر فالو کرنا۔ اتباع میں جو پیروی ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ایسے فالو کرنا کہ آپ کاپی کریں، پوری ایسے فالو کریں کہ آپ اس کی کاپی دکھنے لگے۔ اور اطاعت میں آپ کو صرف آرڈر فالو کرنا ہے۔ پروردگار اپنے لیے تو صرف آرڈر فالو کا حکم دیا، اور رسول کے لیے کاپی کرنے کا آرڈر دیا، حکم دیا، تو شاید خدا آواز دے کہ کاپی تب ہوتی ہے کہ جب کوئی ایگزامپل ہو، میں دکھائی نہیں دوں گا۔ تو یہ اتباع کس کی کریں گے؟ اور رسول کے لیے کیا کہا؟ اتباع کرو۔ رسول دکھتا ہے، اور رسول نے بھی بڑھ کر آواز دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یعنی صرف حکم نہیں ہے، کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنا کیسا؟ جیسا رسول نے قیام کیا آپ قیام کیجئے، جیسا قعود کیا آپ قعود کیجئے، جیسا سجدہ کیا ویسا سجدہ کیجئے، جیسا رکوع کیا ویسا رکوع کیجئے، اپنی طرف سے نہیں۔ یہ نہیں کہ رسول جب سجدے میں تھے آپ قیام کریں، یا رسول ابھی سجدے میں ہو آپ سر اٹھا لو۔ فالو کرنا ہے، جیسے وہ کر رہے تھے ویسے کریں۔ یہاں پہ عرض کر دوں بات آپ کی خدمت میں، تو یہ بتائیے سارے مسلمان ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں نا جیسے رسول پڑھتے تھے؟ تو یہ تو حدیث تمام اہل سنت کے یہاں بھی، شیعوں کے یہاں بھی، رسول اسلام نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو۔ سب پڑھتے تو ویسے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے رسول پڑھتے تھے۔ اگر سب ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ اختلاف کیسا ہے کہ کوئی ہاتھ کہیں باندھے ہے، کوئی کہیں باندھے ہے، کوئی کھولے ہوئے ہے؟ کیا رسول ہر رکعت میں الگ صورت اختیار کرتے تھے؟ رسول نے تو کہا جیسے مجھے دیکھ رہے ہو پڑھتے ہوئے ویسے پڑھو۔ تو ہر مسلمان کہہ رہے ہیں ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے رسول پڑھتے تھے، تو پھر اختلاف کیسا
کیا رسول ظہر کی 4 رکعت میں الگ الگ ہاتھ باندھتے تھے؟ تو کم سے کم یہ تو آپ مانیں گے کہ ان سب میں صرف ایک ہی ہوگا کہ جو صحیح فالو کر رہے ہیں، سارے تو نہیں کر سکتے، اپنی بات ہے، ایک ہی ہوگا تو پتہ کیسے چلے کہ کون کر رہا ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ کون ویسے نماز پڑھ رہا ہے جیسے رسول پڑھ رہے تھے؟ پتہ نہ چلتا جب مولا کائنات جنگ جمل میں لڑنے کے لیے گئے تو بصرہ پہنچے. بصرہ کے حاکم ابھی مولا کا چاہنے والا تھا. ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا، لوگ کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئی کہ خلیفۃ المسلمین آفیشیلی ابھی یہ سب مانتے ہیں خلیفۃ المسلمین آئے ہیں بصرہ میں تو نماز پڑھیں گے. اب جماعت کی صفیں لگ گئی، ایسی بات ہے میں نماز پڑھاؤں تو لوگ کم ہوں گے، سیستانی صاحب آ کر پڑھانے میں زیادہ ہوں گے. پورا بصرہ اکٹھا ہو گیا، جو گھروں میں بیٹھے تھے وہ تک پہنچ گئے. اس کے بعد رسول کا خلیفہ برحق نماز پڑھانے پہنچا. علی نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد سب سے آخری صف میں ایک بوڑھا رسول کا صحابی جو نابینا تھا، اس نے اپنے برابر والے سے پوچھا کہ آج کس نے نماز پڑھائی؟ آج کس نے نماز پڑھائی؟ کہا آج علی نے نماز پڑھائی. بے ساختہ جملہ کہا کہ اس شخص نے آج مجھے رسول کی نماز یاد دلا دی. اس شخص نے آج مجھے رسول کی نماز یاد دلا دی. یہ رسول کے کتنے سال بعد کا واقعہ ہے؟ 25 سال بعد کا. تو پھر 25 سال سے جو نمازیں ہو رہی تھی وہ کیسی نماز تھی اگر رسول کی نماز نہیں تھی؟ مجھے کہنے دیجیے کہ اگر دل میں نور ایمان ہو تو رسول کی نماز نابینا بھی دیکھ لیتا ہے. اور اگر نور ایمان نہ ہو علی میں حافظ قرآن اندھا نہیں ہو سکتا. اتباع ایسے کرو کہ ویسا ہی دکھنے لگے. پوری مجلس سے بس تمام دروازان کہتا ہی ہمارا گرو پڑھ محمد ایسی اتباع کرو کہ جس کی اتباع کر رہے ہو ویسا دکھنے لگو، ویسا دکھنے لگو. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا عباس معصوم تھے، جناب زینب معصوم تھی، میں کہوں گا یہی تو ان کی فضیلت ہے کہ اتباع کی منزل میں وہاں پہنچ گئے، پیروی کی منزل میں وہاں پہنچ گئے کہ وہ کاپی ہو گئی جسے ٹرو کاپی کہا جاتا ہے. اب فرق نہیں ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں. معصوم ہے، کاپی ہے، مگر فرق نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ایک طرف روضہ حسین ہے اور اس کے سامنے روضہ عباس ہے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ معصوم کی ٹرو کاپی کیسی ہوتی ہے. کہ کوئی نہیں کر سکتا ایسا اتباع، کوئی نہیں کر سکتا ہے ایسے حکم کی تعمیل کوئی نہیں کر سکتا. کیا اگر آقا کہہ دے عباس خیمے لگاؤ خیمے لگاؤ، اگر کہہ دے خیمے ہٹاؤ کسی غم میں نہ ہو جائے. تو باب الحوائی کا غم ہے.
नाज़िल हवाई ये उसका गम है कि जिसकी माँ जन्नतुल बकी के बैठ कर 4 कब्रें बनाती थी और फिर इन्हें मिटा देती थी। कहती थी कि भले ही मैं 4 बेटों की माँ हूँ मगर तुम्हें नहीं होंगी, मैं हुसैन को लूँगी। माँ ऐसी हो तो औलाद के भाई को भाई नहीं कहती, आपा कहती है। बहनों को बहन नहीं कहती, शहजादी कहती है। तारीख लिखती है कि मौला अब्बास को उम्मुल बनीन हर लम्हा ये याद दहानी कराती थी, अब्बास खबरदार अपने आप को इनका भाई न समझना। अब्बास तुम इनके गुलाम हो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इनकी खिदमत के लिए मांगा है। अब्बास भी ये अपने रूह में उतार चुके थे। यहाँ तक कि ये आलम आया कि एक दिन मौलाए कायनात मस्जिद में बैठे हैं, साथ में इमाम हुसैन ने जो है एक मरतबा इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, इसीलिए जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी कलीग से कहा था कि हुसैन के सराहने रात को पानी रख देना, हुसैन रात को प्यास लगती है, हुसैन बहुत प्यास लगती थी। रिवायात कहती है कि जब माँ के शिकम में थे ना इमाम हुसैन, आवाज़ें आती थी अलकाश प्यास लगती थी हुसैन। मस्जिद में बैठे प्यास लगी, पानी तलब किया, कहा बाबा प्यास लग रही है। मौला अली से कहा, मौला अली ने कहा अब्बास हुसैन को प्यास लगी है। इतने में एक 12 साल का बच्चा सर पे मश्क उठाए चला आ रहा है, मश्क जो लेकर आ रहा है तो पानी मश्क का छलक रहा है इस बाजू पर भी और इस बाजू पर भी। मौलाए कायनात देखकर रोने लगे, आंसू आने लगे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा बाबा अरे ये कुछ रोने का मकाम है, अरे मेरा भैया मेरे लिए पानी लेकर आ रहा है। इमाम ने कहा अरे मेरे नाल यही बात तो आ रही है, अरे एक वक्त वो होगा ये आज पानी गिर रहा है, अरे सब बाजू रोइए 2 जुमले हैं बस है, बस फिदा है हुसैन पर, फिदा है। ऐसे घूमते इमाम हुसैन के चारों तरफ जैसे बच्चा अपनी माँ के चारों तरफ घूमता है। अल्लाहु अकबर। एक दिन इमाम हुसैन ने आवाज़ दी अब्बास, मौला अब्बास ने फौरन कहा जी आका, दरवाजे के बाहर खड़े हैं। इमाम की आंखों में आंसू है, उसके अब्बास क्या इमाम की आंखों में आंसू आ गए। अब्बास ने कहा आका रोने का कोई सबब? अब्बास मैंने आवाज़ दी, अभी आवाज़ मुकम्मल ना हुई, तुम आ गए। अरे वो कैसा दिन होगा कि तुम्हें पुकारूंगा तुम नहीं आओगे। बुलाऊंगा तुम नहीं आओगे। अब्बास अभी सिन कम है, कम सिन है। सोचा कि शायद मैं आका आवाज़ दे और मैं सोता रह जाऊँ, तो अब्बास ने सोना छोड़ दिया। सोना छोड़ दिया बास, अब रात को सोते नहीं, कहीं ऐसा ना हो आका आवाज़ दे और मैं सोता रह जाऊँ। आका आवाज़ दे मैं सोते, कई दिन हो गए सोए हुए। जनाब अब्बास को एक दिन उम्मुल बनीन आई, कहा ज़ैनब क्या बात है? अब्बास अब रात को सोते नहीं, अब्बास की आंखें सुर्ख हो रही है। एक मरतबा ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया और बुलाकर कहा अब्बास जरा अपना सर को ऊपर उठाओ। शहजादी आपके सामने अब्बास सर बुलंद कर ले। अरे अब समझ में आया अब्बास का सर लेने पर क्यों करता। शहजादी मेरी माँ ने कहा कि अब्बास शहजादी के सामने सर न बुलंद करना। जनाब ज़ैनब ने कहा माँ आप हुक्म दीजिए ताकि अब्बास सर उठाए। ने कहा कि अब्बास शहजादी का हुक्म मानो। अब्बास ने सर उठाया, शहजादी ने आंखें देखी, अब्बास की आंखें सुर्ख हो गई। कहा मेरे भाई
کیا عالم بنا رکھا ہے؟ شہزادی آقا نے کہا عباس وہ کیسا دن ہوگا جب میں تجھے بلاؤں گا تو نہ آئے گا؟ شہزادی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں سو جاؤں اور آقا آواز دے۔ زینب نے عباس کا ہاتھ پکڑا لے کر حسین کی خدمت میں آئی۔ اب یامر غازی کو کیا کہہ دیا؟ آپ نے غازی کو یہ کہا ہے کہ عباس ایسا دن آئے گا کہ میں آواز دوں گا تو نہ آئے گا۔ ارے بھیا آپ نے کہہ دیا عباس سوتا نہیں حسین طلب گئے۔ کہا میرے بھیا ارے وہ دن ابھی قریب نہیں ہے، ارے وہ دن کربلا میں آئے گا، حسین تنہا کھڑا ہوگا، علی اکبر کا جنازہ ہوگا، حسین آواز دے گا اے میری قبر کی قوت ارے بھائی کی مدد کو